أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بضت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج ہمارا درس قرآن شریف سورہ آل عمران کے آیت نمبر 118 سے لے کر آیت نمبر 120 تک ہے. ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ غیر مسلموں کی جو گہری دوستی ہے اور اس حد تک تعلقات کے انہیں اپنے رازوں سے مطلع کیا جائے، اس سے منع فرمایا گیا. اس سے پہلے آیات طیبات میں یہ بات گزر چکی کہ کفار ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. یہاں اس بات سے بحث ہے کہ انہیں گہرا دوست نہیں بنانا کہ وہ تمہارے رازوں سے آگاہ ہو جائے، کیونکہ آخر وہ تمہارے دشمن ہیں. جب تمہارے رازوں سے آگاہ ہوں گے تو پھر تمہیں نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کریں گے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانۃ، اپنا رازدار، من دونکم، غیروں کو، لا یعلونکم، وہ کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، خبالہ، تمہیں خرابی پہنچانے میں. ودو، وہ پسند کرتے ہیں، ما عنتم، جو چیز تمہیں نقصان دے، جو تمہیں ضرر دے، وہ اسے پسند کرتے ہیں. قد بدت البغضاء، ظاہر ہو چکا ان کا بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، یعنی ان کی زبانوں سے، ان کی باتوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بغض رکھتے ہیں. وما تخفی، اور جو چھپا رکھا ہے، صدورہم، ان کے سینوں نے، اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے. قد بینا، ہم نے صاف بیان کر دی ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھدار ہو. ہاں انتم اولائے، سنو تم وہ ہو، تحبونہم، کہ محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم مانتے ہو سب کتابوں کو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَدُّوا، تو چباتے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، الانامل، انگلیاں، من الغیظ، غصے سے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں،
ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ان دل کی باتوں کا حال۔ ان تمسسکم، اگر پہنچے تمہیں حسنۃ کوئی بلائی، تسوہم تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ اگر پہنچے تمہیں سیئۃ کوئی تکلیف، یفرحوا بها تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں بطور خاص آیت نمبر 117 میں لفظ آیا بتانا، جس کا ترجمہ ہے رازدار۔ بنیادی طور پر بتانا اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو جسم کے ساتھ ملا ہوتا ہے، مثلا قمیض کے نیچے بنیان یہ جسم کے ساتھ ملی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں بتانۃ الثوب۔ تو چونکہ جسم کے ساتھ ملا ہوا کپڑا، اسی نسبت سے پھر جو گہرا دوست ہوتا ہے، جگری یار، اسے بتانا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ فرما دیا گیا کہ انہیں تم نے اپنا بتانا نہیں بنانا۔ اس آیت تجربہ کا جو پس منظر ہے، اس کی روشنی میں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، وہ یہ کہ مدینہ طیبہ جس وقت یہ آیت تجربہ اتری، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج جو قبیلے تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور جو آقا علیہ السلام کے دین کے معاملے میں مددگار بنے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے چونکہ مدینے میں یہودیوں کا راج تھا اور ان قبائل کی یہودیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، اور جب یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے پرانے تعلقات تو قائم تھے، اور انہی تعلقات اور انہی دوستیوں کے بہانے وہ مسلمانوں سے ان کے کچھ پرسنل راز بھی لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ تو اسلام کے دشمن تھے اور انہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کا عروج پسند نہیں تھا، تو وہ جو سازشیں اسلام کے خلاف کرتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ مسلمانوں سے ہی ان کے راز ہمیں ملیں تاکہ انہی کی بنیاد پر پھر ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ تو ان آیات تجربات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو منع فرما دی ہے کہ تم نے انہیں اتنا گہرا دوست نہیں بنانا کہ تمہارے راز ان کے پاس چلے جائیں، اور تم تو نیک دل لوگ ہو۔ اب ظاہر ہے بندہ مومن تو ہر انسان، جانور، حشرات الارض کون سی چیز ہے جس کے متعلق بندہ مومن کے دل کے اندر محبت کے جذبات نہیں ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی ترغیب ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم تو ان کے ساتھ محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، وہ تمہیں اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں، تو اس لیے ذرا محتاط رہنا، دشمن دشمن ہی ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی روپ کے اندر آ جائے۔ تو یہ تمہارے راز ان تک نہیں پہنچنے چاہیے۔ یہ اس وقت کا خاص پس منظر تھا اس کا، اور شان نزول تھا۔ باقی قیامت تک آنے والے جتنے بھی کفار ہیں، منافقین ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اسی طرح کا، اس اعتبار سے ہونا چاہیے۔ باقی رہ گیا دنیا کے اعتبار سے تعلقات، ایسے تعلقات جو ہمارے اخلاقیات پر، ہمارے دین پر اثر انداز نہ ہوتے، وہ محض دنیا کے ہوں، دنیا کے لین دین کے معاملات ہوں، تو ان میں جو پرامن کافر ہیں ان کے ساتھ ان تعلقات میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ پہلے یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ بطانۃ اپنا رازدار، من دونکم غیروں کو، لا یعلونکم خبالا وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے تمہیں نقصان پہنچانے میں، تمہیں خرابی پہنچانے میں، یعنی ان سے ذرا محتاط رہنا ہے۔ وہ تو اسی خواہش میں ہیں کہ کسی بھی حوالے سے تمہیں وہ نقصان پہنچا سکیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کا ان کے منہوں سے، یعنی ان کی زبانوں سے، مختلف اوقات میں جو تمہارے ساتھ ان کی باتیں ہوئی ہیں، یا انہوں نے تمہارے خلاف جو سازشیں کی ہیں، تمہارے خلاف جو باتیں کی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں کی ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اب ظاہراً وہ جو بھی کہیں جی ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے، ایسا نہیں ہے، بغض ان کے منہوں سے سامنے نظر آ گیا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی اب ظاہر سینوں کے حالات تو تم نہیں جانتے دلوں کے اندر کیا ہے، اللہ جانتا ہے، تو اللہ ہمارے سامنے بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بہت بہت کینہ، حسد، بغض اور برے خیالات بڑے ہوئے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے صاف بیان کر دی ہیں تمہارے لیے اپنی آیتیں اگر تم سمجھدار ہو، یعنی ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں، اب تم سمجھداری کا مظاہرہ کرو اور ان سے بچ جاؤ۔ اب یہ جو آیات طیبات ہیں
یہ ایسے حقائق ہیں کہ کسی بھی دور میں انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے 1450 سال پہلے یہ آیات طیبات اتری ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج کے لیے اتری ہے، اور ہر دور میں ایسے محسوس ہوگا کہ ان یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا دیگر کفار ہوں، ان کا مسلمانوں کے حوالے سے ہمیشہ رویہ یہی رہا ہے، سوائے ایسے کافروں کے جو مسلمانوں کے ممالک میں رہتے ہیں یا کوئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کوئی امن کی فضا قائم ہے، کوئی مسلمان بھی وہاں پہ کوئی اپنے دین پر مکمل عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی زیادہ پرجوش نہیں ہے، وہاں تو ممکن ہے کوئی وقتی طور پہ کوئی امن کی کیفیت موجود ہو، لیکن بنیادی طور پہ پورے عالم کفر کا جو ہے نا وہ ارادہ یہی ہے کہ اسلام کو مٹایا جائے، کیونکہ اسلام ہی ہے جو کفر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام کے پاس ہی کفر کے مقابلے میں، باقی ادیان کے مقابلے میں عقائد کا، اعمال کا، عبادات کا، معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا ایک جاندار، منظم اور انسانیت کے نفع بخش نظام موجود ہے، اور اسلام اسے نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب جو باطل طاقتیں ہیں وہ کیسے اسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ہمیشہ سے اسلام کے دشمن ہی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان سے محتاط ہو کے رہنا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم، سنو تم تو وہ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ان تمہارے دل صاف ہیں، تم کہتے ہو یہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ پہلے رہتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، تو چلیں ہمارے پاس بیٹھ گئے ہیں، باتیں ہو گئی ہیں، تو کون سی حرج کی بات ہے، تمہارا دل تو صاف ہے، تم تو نیک نیت ہو، لیکن جن کے ساتھ تم باتیں کر رہے ہو وہ تمہاری طرح کے نہیں ہیں، ولا یحبونکم، وہ تم سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو سب کتابوں کو مانتے ہو، یعنی تم تو رات کو بھی ماننے والے ہو، انجیل کو بھی ماننے والے ہو، زبور کو بھی ماننے والے ہو، تو تمہارا عقیدہ کامل ہے، اگر رب العزت کی فرمانبرداری میں تم موجود ہو، جبکہ اس کے برعکس یہ ممکن ہے اپنی کتابوں کو تو مانتے ہوں لیکن ان کی بھی کیفیت بڑی عجیب سی ہے انہیں ماننے کی، اور تمہارے قرآن کو جو اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے ہدایت نامہ، انہیں تو یہ نہیں مانتے، اسے تو یہ نہیں مانتے، تو تمہارا اور ان کا عقیدہ برابر نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اب ان کی منافقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کافر تو ہیں ہی، اب آگے منافقت تمہارے ساتھ تعلقات میل جول میں ان کی کیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَدُّوا، تو چباتے ہیں عَلَيْكُمْ، تم پر، الْأَنَامِلَ، انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، یعنی جب مطلب یہ کہ جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف یہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، غصے میں انگلیاں چبانا یہ کنایا ہے سخت غصہ کرنے سے، سخت غصے کا اظہار کرنے سے، اور غصے میں کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے، تو فرمایا کہ یہ انگلیاں چباتے ہیں تو پر غصے سے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تمہارے اوپر غصہ کرنے والے، اہل ایمان پہ غصہ کرنے والے، انہیں کہہ دو، قل، آپ فرمائیے، موتو، مر جاؤ تم، بغیظکم، اپنے غصے، یعنی اپنے غصے کی آگ میں جل کے مر جاؤ، تم کیا کر سکو گے سوائے غصے کے، اور اسی میں جلتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یقیناً اللہ جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچے اور یہ خوش ہو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں پہنچے کوئی بلائی تو تسؤہم، انہیں بری لگتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی فائدہ ہو۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئۃ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یفرحوا بہا، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیئا، تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی ڈرنا نہیں ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، مطلب کہ ان کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ تم نے عمل پیرا رہنا ہے، تو پھر تمہیں یہ کوئی فریب، ان کا فریب نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یعنی زندگی کی اس امتحان گاہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مخالفت کے طوفان نہ امڑیں، مصائب کے سیاہ بادل گر نہ آئیں، یہ تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا، لیکن ایسے حوادثات کے باوجود اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہو گے تو دشمن کا مکر و فریب تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچا سکے گا۔ گویا اس رزم گائے حیات میں کامیابی کا سہرا اسی کی سر مانا جاتا ہے جو صابر اور متقی ہو، مشکلات سے ہراساں ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ